ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں، آغا خدمت میں پیش کرتے ہیں. آغا السلام علیکم. اگر آپ کی اجازت ہو تو جو یہ لکھت میں ہیں سوالات. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فاطمہ ہے. میرا سوال ہے کہ آج کل لڑکیاں اپنے سسرال والوں کے خلاف بہت سے جھوٹے کیس درج کر دیتی ہیں. اگر میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہے تو پورے گھر والوں پر دہیج لینے کا اور گھریلو ہنسا کا کیس کر دیتی ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، ایسے لوگوں کے لیے شریعت کیا کہتی ہے جو بیجا دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں؟ جو شریعت کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہے، غیر مناسب ہے. نہ کسی پر اس طرح سے ظلم کرنا مناسب ہے، نہ بغیر کیے ہوئے کسی کو اس طرح سے پھنسانا مناسب ہے. وہ بھی ایک ظلم میں شریک ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ون چینل شاور باکس پر آتا تھا USA میں، پر اب آنا بند ہو گیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے شاور باکس پر دکھانے کی کوشش کریں. ہم انڈیا سے ہیں لیکن ہماری بہن USA میں رہتی ہیں. شکریہ. انشاءاللہ آپ کا سجیشن ہم ایڈمن تک ضرور پہنچا دیں گے. دیکھنے اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. فی الحال جادو اور روکو TV پہ یہ آ رہا ہے پروگرام، پورا چینل ون کا، آپ اس پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری حیثیت کے مطابق ہماری آمدنی کا آدھا حصہ اپنے ماں باپ کو دے دیتے ہیں، پھر بھی ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہیں. میرا ایک اب نارمل چائلڈ ہے، ہمیں اس کا بھی فیوچر دیکھنا ہے. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل صحیح ہے. آپ جو کرتے ہیں اپنے والدین کی خدمت اب کرتے رہیے، والدین کو سمجھائیے اور ان کو بھی راضی ہونا چاہیے. آپ کی محنتیں، آپ کی مشقتیں، آپ کی مجبوری دیکھ کر اس طرح سے اگر کسی کی مجبوری ہے تو اس کو دیکھ کر راضی ہونا چاہیے، اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں کرتے رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی انسان کسی کا خون کر دے اور سزائے موت یا سزائے عمر قید کی ملے تو اس کی بیوی بچے کس بات کی سزا بھگتیں گے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر شخص تو اپنے گناہ کا ذمہ دار خود ہوتا ہے؟ جی وہ تو بالکل صحیح ہوتا ہے. اپنے گناہ کا ذمہ دار تو اس کو سزا ملی ہے، بیوی بچوں کو سزا نہیں ملی نا. جی بے شک. تو یہ تو اس کو سزا، اس کے کیے کی سزا ملی ہے. جی. اب بیوی بچوں کا سلسلہ تو یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو سزا ملی ہے، سزا تو اس کو ملی ہے نا، اس نے جو کیا ہے. جی. کیونکہ اس سے جڑی ہوئی ہے تو وہ آزاد ہیں. اب آزاد تو دوسرے راستے بھی ان کے لیے بہت سارے کھلے ہوئے ہیں نا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نسیمہ ہے، میں گوا میں رہتی ہوں. میرا مسئلہ شادی کا ہے. میرے لیے رشتے آتے ہیں اور بات بنتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرے امی اور ابا پریشان ہیں. میں نے بہت سارے وظائف بھی کیے ہیں، پھر کوئی بات نہیں بنتی. آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے. جی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا سے رشتہ مل جائے. وظیفہ کے سلسلے میں یہی ہے کہ آپ سورہ رحمان کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ خدا آپ کے لیے بہتر رشتہ پیش کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم سب اچھے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ گیہوں ویٹ کا بزنس کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ بزنس کرنا ٹھیک ہے، احتکار کرنا جائز نہیں. اس کو مطلب ہولڈنگ کرنا، جمع کرنا، ہولڈنگ کرنا، اور ضرورت ہو تو نہیں دینا مخلوق خدا کے لیے، وہ مناسب نہیں ہے. لیکن بزنس کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام تنویر فاطمہ ہے، میں مظفر نگر سے ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا وضو کے بعد دوبارہ کر سکتے ہیں وضو؟ ایک ذاکران مجلس میں اسے حرام بولا ہے کہ وضو کے اوپر وضو کرنا حرام ہے جب تک کہ وضو ٹوٹ نہ جائے. نہیں، وضو اگر مستحب وضو آپ نے کیا ہے تو اس کے اوپر دوبارہ وضو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. النور علی النور. جی. تجدید وضو کر سکتے ہیں. تجدید وضو آتا ہے، کر سکتے ہیں، تو مشکل نہیں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شکر کا سجدہ ہر واجب نماز کے بعد واجب ہے یا نہیں؟ انہوں نے اسے بھی واجب بتا کے بیان فرمایا ہے. برائے کرم اس کی وضاحت فرمائیں. سجدہ شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا تو فرض ہے انسان کا، لیکن یہ کہ سجدہ شکر واجب نہیں ہے. جی. بٹ اگر وہ واجب ہوتا تو اس کی کیفیت دوسری ہوتی. جی واجب لیکن مستحب ہے، اسی لیے تو اس کی کیفیت یہ ہے جی کہ آپ استحباب کی صورت میں کریں، کرنا چاہیے، واجب نہیں. السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب. علیکم السلام. مائی نیم از ارشیا. آئی ایم فرام مہاراشٹر بھیونڈی. میں اہل سنت ہوں. مجھے یہ کہنا ہے کہ میں ہر جگہ کوشش کرتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں، لوگوں کو معلومات دوں. میں اپنی کلاس میں اپنے فرینڈس کو اور اپنے کلاس میٹس کو بتاتی ہوں، لیکن وہ لوگ مجھے شیعہ بولتے ہیں اور مجھے ہمیشہ بولتے ہیں کہ شیعہ اچھے نہیں ہوتے.
وغیرہ وغیرہ. مجھے ہر طرف سے باتیں سننی پڑتی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ہر کوئی مجھے ٹارچر کر رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ بس چاہتی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سب کو بتانا، اور تب تک میرے مولا کا پیغام سب تک پہنچ جائے. اور میں شیعہ حضرات کی ہمیشہ تعریف کرتی ہوں تو لوگ مجھے بہت کچھ سمجھاتے ہیں اور شیعہ فرقہ کے بارے میں بہت کچھ غلط باتیں کرتے ہیں. پھر بھی میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ سب کو حق بات بتاؤں، لیکن کوئی میری بات نہیں سنتا. مجھے کافی بار بولتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں. میں بہت سوچتی ہوں کہ میری غلطی کیا ہے. کیا مجھے سب برا سمجھتے ہیں صرف اس لیے کہ میں رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرتی ہوں؟ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعت ہے تو سارے انبیاء شیعہ ہیں. بے شک. تو اگر شیعہ برے ہیں تو پھر سارے انبیاء کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے انڈیویجولی کسی کے بارے میں خیال الگ ہے، اجتماعی طور سے خیال الگ ہے. جب تک کسی کے آپ قریب نہیں جائیں گے کسی کے بارے میں آپ بتا نہیں سکتے. کسی کے ایمان کو بھی پرکھنا ہے تو مولا متقیان غالب علی کل غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کا ایمان پرکھنے کے لیے اس کے ساتھ سفر کریں، اس کے ساتھ لین دین کریں، اس کے ساتھ رات گزاریں، اس کے ساتھ رہیں. جب تک آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے نہیں پتہ چلے گا. اب دور سے آپ کسی نے ہوا بنا دیا، اب فلاں چیز ایسی ہو گئی، فلاں چیز ایسا ہے، ایسا نہیں. آپ خود تجربہ کیجئے. اور رہی بات لفظ شیعہ کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے ان کے لیے قرآن کہتا ہے وہ شیعہ ہیں. کیا معاذ اللہ وہ برے قرآن میں آیت آج بھی موجود ہے. آج بھی موجود سورہ صافات میں ہے. جی. کیا وہ معاذ اللہ برے ہیں؟ خود جو ہے جبرائیل جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں برے ہیں؟ خود وہ لوگ جو 72 شہداء کربلا میں شہید ہو گئے اور خود اصحاب پیغمبر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. جی. آپ کو ہم بتا سکتے ہیں، ان کے نام بتا سکتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور اہل بیت سے جو ہے جناب سلمان فارسی، جناب ابوذر غفاری، یہ سب شیعہ اہل بیت ہیں. جی. تو کیا یہ سب برے ہیں؟ یہ سب برے نہیں ہیں. شیعت بری نہیں ہے. جی. اگر کسی ایک آدمی سے اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو انڈیویجولی اس کا مسئلہ ہے، مذہب پہ کوئی بات نہیں. جو آپ کر رہی ہیں، آپ نے جو کیا ہے، جو بیان کر رہی ہیں، حق کا بیان کرنا یہی ایک انسانیت کا فریضہ ہے. آپ صحیح کر رہی ہیں، آپ کو خدا اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو لوگ آپ کو جو ہے اس طرح سے نشانہ بناتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں تحقیق کریں. پھر اللہ ان کو سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. میں احمد آباد سید زیدی ہوں. میرا سوال ہے کہ شوہر کو گزرے ہوئے 4 مہینے ہو گئے ہیں لیکن سپنے میں نہیں آئے. سب دعا اور عمل کیے پھر بھی نہیں آتے. کچھ بتائیے کہ کیوں نہیں آتے؟ جی وہ آپ کو آنا ضروری تھوڑا ہی کہ کوئی خواب میں آتا ہے خواب میں نہیں آتا. کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا ہے. کسی کا نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ سے ناراض ہیں. ممکن ہے کہ آپ نے خدمت کی ہو اور ان کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اور دوسرے راستے ہیں جو حساب و کتاب کی منزلوں میں ہوں گے، آئیں گے. السلام علیکم. علیکم السلام. بھائی میں لکھنؤ سے نفیس عابدی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قبروں پر بیٹھنا یا ان پر چلنا صحیح ہے؟ کیونکہ جیسے لوگ امام بارگاہ میں دفن ہوتے ہیں اس پہ محرم میں فرش ازا بچھا ہوتا ہے، لوگ چلتے ہیں مجلسوں پہ اس پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ دیکھیے امام بارگاہوں میں بہتر یہ پہلے ہوتا تھا صحنوں میں دفن کر دیتے تھے. قبرستان الگ ہوتا ہے، قبرستان میں ہی دفنانا چاہیے. قبرستان ہوتے ہیں. امام بارگاہ میں دفن ہو جانے سے ڈائریکٹ جنت میں نہیں جاتا. جی. امام بارگاہ میں دفن کر دیا تو چلا ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے. چونکہ شریعت میں قبر پر بیٹھنا مکروہ ہے، جی، کراہیت ہے. ان پہ چلنا، ان کے درمیان میں چلنا، درمیان میں بغیر سبب کے، جیسے دفن کرنے جائیں تو جانا ہی ہوتا ہے، جی، بلا سبب ان کے درمیان میں چلنا عام طریقے سے یا اس کے اوپر بیٹھنا یہ کراہیت ہے. جی. تو یہ کراہیت ہے تو آپ امام بارگاہ میں کسی کو کیوں دفن کریں گے؟ آپ کے قبرستان ہے، قبرستان میں دفن کریں. ممکن ہے کہ قبرستان میں سب کے ساتھ وہ بھی جنت میں چلے جائیں، یا تو بیچارے اکیلے ہی ہیں. تو آپ جو ہے یہ نہ سوچیں کہ جو آلریڈی دفن ہو گئے ہیں، جو دفن ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، اس کا مسئلہ نہیں. لیکن اب آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ امام بارگاہ میں دفن ہونے سے ڈائریکٹ جنت میں جانا ایسا شرط، ایسا طے نہیں ہے. یوں تو ویسے بھی آشیان علیہ محمد کے لیے ہم خوش عقیدت ہی رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، مگر قبرستان میں ہونا چاہیے تاکہ یہ ایک کار مکروہ ہے جس سے بچ جائیں. اور جو دفن ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں، اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی قبر پر بیٹھنا مکروہ ہے. دوسرا سوال یہ کہ عذاب قبر سے کیسے بچیں؟ اور گناہ بہت ہیں، ان پر شرمندہ بھی ہیں، پر کوئی استغفار کیسے کرے یہ بتا دیجئے. استغفار جیسے کیا جاتا ہے ویسے کرے. اپنے گناہوں میں استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ جو کیے ان پہ شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اور جو چربی چڑھی ہے گناہوں سے اس کو اتارا جائے اللہ کی عبادت میں.
بہتر یہ ہے کہ قبر میں روشنی کے لیے سورہ ملک کی تلاوت ہمیشہ شب میں کیا کریں، اس سے پروردگار عالم راضی ہوتا ہے، اور استغفار کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں افریقہ کنشاسا میں ہوں اور کوئی میرے رشتہ دار ہیں جو مجھے میری وائف کے بیچ میں درار ڈالنے کا رشتہ توڑوانے چاہتے ہیں اور گندی گالیاں دیتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی دعا یا عمل ہے کہ جس سے میں اس چیز سے بچ جاؤں؟ التماس دعا۔ محمد عباس کا یہ سوال ہے۔ کیونکہ جو صاحب یہ کرتے ہیں وہ بہت برا ہے۔ دو مومنوں کے درمیان بالخصوص نفرت پیدا کرنا بہت بڑا گناہ، خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان، اور اگر زوجہ شوہر تو اس سے بڑا اس سے گناہ بڑا۔ جی، اور اس طرح کے جو ہے حرکتیں کرنا، گالی دینا مومن کو، تو یہ کئی سارے گناہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ جی، کسی رشتے کو توڑوا دینا یہ بہت بڑا گناہ، جو یہ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کے لیے یہی کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ ان کو ہدایت ملے اور آپ کے پیچھا چھوڑ دیں، اس طرح سے نہ کریں۔ اور اس طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ پڑھیں، خلا کے عالم سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی، میرا ایک سوال ہے، میراثی کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ کس مذہب سے شادی ہوتے ہیں؟ وہاں شادی کرنا کیا منع ہے اگر مومن ہے؟ دیکھیے مومن ہیں تو منع نہیں ہے۔ جی، کبھی ہوتا ہے کہ رشتہ اور دوستی برابر والوں سے کی جاتی، وہ ایک اصول اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کہ اگر مومن ہے تو منع نہیں۔ اگر مومن ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ سوال کا بھی جواب دیجیے۔ میں ایک مرزا لڑکی ہوں، دوسری برادری میں رشتہ ہو گیا ہے، لوگ منع کر رہے ہیں وہاں رشتہ نہیں کرو، میں بہت پریشان ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کے والدین کی اجازت سے آپ اس کو دیکھیں، چونکہ وہ تجربے کار ہوتے ہیں۔ جی، کبھی کبھی ہوتا ہے زبان خلق کو نقار خدا سمجھے، جی، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے والدین، اپنے گارجینس جو آپ کے حق میں اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ، جی، کیونکہ اسی لیے تو والدین کو رکھا گیا کہ ہمارے عقل اتنی اس قابل نہیں ہے کہ کچھ پتہ چلے، تجربے کار ہوتے ہیں، ان کی بات کو مانیے آپ، ان سے آپ فیصلہ کرائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ سجدہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہم جانماز پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ جانماز ویلویٹ یا کوئی کپڑے کی ہو تو کیا اس پہ سجدہ جائز ہے؟ فاطمہ پونے سے سوال کر دیکھیے ہمارے یہاں سجدے گاہ کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے شرط ہے کہ ہر اس چیز پر سجدہ ہوگا جو زمین سے نکلتی اور کھانے اور پہننے میں استعمال نہ ہوتی۔ جی، کیونکہ ویلویٹ پہننے میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے ویلویٹ پہ سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے پاس سجدہ گاہ نہیں ہے تو آپ پلین کاغذ پہ سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی پتا پیڑ کا اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، لکڑی پہ، چٹائی پہ، بہت ساری چیزیں ہیں ان پہ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا عام حالت میں۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ میرے گاؤں میں میرے گھر کے قریب مسجد ہے جس میں صرف جمعے کے دن ہی گاؤں کے لوگ اچھی تعداد میں آتے ہیں، باقی دن اور باقی وقتوں میں مسجد میں صرف 1 یا 2 لوگ ہی آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو اذان بھی نہیں ہوتی ہے مسجد میں، اکثریت نہیں، وہاں لوگ بہت کم ہوں گے۔ باقی وقتوں میں 2-3 لوگ آتے ہیں، ان میں یا تو میرے گھر کے لوگ یا میرے چچا جاتے ہیں۔ مشکل سے میرے گھر اور میرے چچا کے گھر الگ الگ ہیں، جو ان کی مرضی سے ہوا ہے۔ بہرحال یہ سوال ہے ان کا، تو اس کا کیا جواب؟ بہت یہی سارے نہیں، ان کے والد، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے چچا سے جو ہے ان کی کچھ چپکلش ہے، چچا ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے گھر میں سب ایک ہیں۔ آپ اگر آپ چاہیں تو بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں، آپ سلام دعا کرتے رہیں۔ سامنے والا اگر نہیں کرتا ہے، عزت نفس جب تک سلامت ہے، آپ صلہ رحمی کرتے رہیں۔ عزت نفس پہ جب فرق آئے تو پھر آپ اپنے خاموش ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا خمس کی رقم کا استعمال امام باڑے کے خرچ یا مجلس کرنے میں کر سکتے ہیں؟ پلیز اس بات پر روشنی ڈالیے۔ میسم علی مرزا مظفر پور بہار سے سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ سب چیزیں ہیں، ان کے لیے بڑے شرط لگائی گئی ہے کہ سہم 2 حصے ہوتے ہیں خمس کے، سہم امام، سہم سادات سید کا حق ہے، اور سہم امام کا حق ہے، جو مرج وقت کی اجازت یا اس کے وکیل کی اجازت سے خرچ کیا جائے گا، وہ جس چیز میں بھی ہو۔ جی، مجلس کرنا ہے اس میں سہم امام کا خرچ نہیں ہوتا، اس کے لیے الگ اس کے جو ہے مصرف ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں اجازت کے بغیر نہیں آپ خرچ کر سکتے۔ سلام علیکم السلام۔ فرائیڈے کا غسل کرنے کے بعد وضو کرنے سے منع کیا گیا ہے فوراً نماز کے لیے، مگر اگر میں اذان فجر کے وقت یا اس سے پہلے جمعے کا غسل کروں تو کیا وہ اس سے اور میرا غسل باقی ہے تو کیا میں نماز اس سے جمعے کی پڑھ سکتا ہوں؟ حسنین ممبئی سے سوال کر رہے ہیں۔ نماز جمعہ، یوم جمعہ کا غسل دن نکلنے کے بعد کریں گے نا، نماز صبح سے پہلے نماز جمعہ کا غسل کا شب جمعہ کا غسل ہوگا۔ جی، جمعے کا غسل تو جب ہی ہوگا جب جمعہ شروع ہوگا، جی، سورج چڑھ جانے کے بعد قریب ظہر جب غسل کیا جاتا ہے،
ایک چاش کے وقت کا، تو اس کو کہتے ہیں غسل جمعہ. جی اس سے آپ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں. وہ صبح سویرے نماز جمعہ کا غسل کیے ہوئے آپ اس سے نماز جمعہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے. نماز صبح پڑھنے کے لیے ویسے بھی نماز جمعہ کے بعد وضو کرنا حرام نہیں ہے، مستحب ہے. جی آپ مطلب جو ہے یہ آپ وضو کر سکتے ہیں، آپ کے لیے حرام نہیں کہ آپ وضو کریں، منع نہیں کیا گیا ہے. جی اس میں کہا گیا کہ ہاں ایک کافی ہے. کچھ ایسے غسل ہیں جن کا استحباب ثابت ہے. جی غسل جمعہ، غسل عیدین، غسل 27 رجب، غسل شب قدر وغیرہ، ان کا استحباب، یا 15 شعبان، ان کا استحباب ثابت ہے. ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، اگر چاہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن وضو کریں ایسا حرام نہیں ہے. صرف نمازیں، صرف غسل جنابت یا غسل حیض و نفاس کے بعد وضو منع ہے. جی باقی اور کسی غسل کے بعد وضو کرنا منع نہیں ہے. آپ وضو کریں، اگر وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو نور علی نور، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تک کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میرے دوست ارشی بھائی فرام میرا روڈ کا سوال یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ دیکھیے جناب مولا متقیان غالب کل غالب علی ابی طالب علیہ السلام کے بیٹوں میں خود جو ہے جناب سید زہرا سلام اللہ علیہ سے جو بیٹے تھے وہ 3 تھے. ایک جناب امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. تیسرے بیٹے جناب محسن جو شکم مادر میں شہید ہو گئے. جی پھر اس کے بعد جو ہے جناب محمد حنفیہ تھے. جی آپ کے بیٹے جناب محمد حنفیہ جو ہے حنفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ان کا نام محمد تھا، چونکہ ماں حنفیہ تھی اس لیے ان کو حنفیہ کہتے ہیں. 4 بیٹے تھے جناب البنین سے. ان میں جو ہے محمد، ابراہیم اور جناب عمران، یا جو ہے دوسرا نام لیا جاتا ہے بلکہ ہمارے یہاں ہمارے نزدیک وہ عمران ہے، اور جناب عباس المردان، یہ ان کے بیٹے. السلام علیکم. علیکم السلام. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خمس سہم امام کا اجازہ ہونے کا دعویٰ بہت لوگ کر رہے ہیں، اور ایک لیٹر بھی اجازے کا دکھاتے بھی ہیں جو یا تو عربی میں یا فارسی میں ہوتا ہے، جو عام آدمی نہیں جانتا ان لینگویج کو، لیکن ان میں بہت سی شرط لگائی ہوتی ہیں. اب ہم لیٹر دیکھ کر خمس کا پیسہ دے دیتے ہیں. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. ہم نے ایک جگہ لیٹر دیکھ کر خمس کا پورا پیسہ دے دیا. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے پاس 1/3 ہی خمس لینے کا حق ہے. ہم نے جب ان کو فون پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کے وکیل کی اجازت ان کے پاس ہے. یہ بہت ہو رہا ہے کئی جگہ سے. ٹھیک ہے، نہیں آپ کو جو ہے خمس کا پیسہ دینے کے لیے پہلے آپ کو یقین حاصل کرنا ہے. رہی بات یہ جو انہوں نے بات کہی ہے 1/3 کی اجازت ہے، جی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جو نکالا اس میں سے 1/3 کی اجازت جی ان کو جو وصول کریں گے اس میں سے 1/3 خرچ کرنے کی اجازت ہے. باقی 2/3 وہ خود جو ہے مرجع کو واپس کریں گے. آپ نے جو نکالا ہے جی اس میں سے 2/3 آپ رکھ کے 1/3 دیں، ایسا نہیں ہے. جی انہوں نے جو جمع کیا ہے اس میں سے 1/3 خرچ کریں گے، باقی 2/3 جو ہے مرجع کو واپس کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے. جی لیکن اس کے باوجود بھی بہت تحقیق کر کے ہی اجازت دیکھ کے آپ خمس ادا کیجیے. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے، اس امید کے ساتھ کہ اب ایام عزا میں ماہ سفر کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. یقیناً یہ مہینہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت کا مہینہ ہے. اب یہ کاروان مقدرات عصمت و طہارت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ وارد دمشق ہونے جا رہا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ مولا کی عزاداری کریں، اس کو احتشام کے ساتھ کریں، غمزدہ رہ کے کریں، اور زیادہ سے زیادہ پیغام حسین اور پیغام اہل بیت علیہ السلام دنیا تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں. آقا دعا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار چہردہ معصومین کے وسیلے سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما. الہی آمین. اور جو حضرات اس کو دیکھنے والے ہیں، اس میں یہاں جو کام کرنے والے اراکین ون کے جو بھی ہیں، جس میں دامے درمے سخنے قدمے مدد کرنے والے، پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما. الہی آمین. بالخصوص ہمارے زمانے کے امام کو اذن ظہور عنایت فرما. الہی آمین. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما. الہی آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی اللہم صل علی محمد. ناظرین کرام، زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.